قصوری صاحب، ابھی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ترکیہ کے صدر طیب اردوان نے بھی محمد بن سلمان سے بات کی، اور محمد بن سلمان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی جو اسلام ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے اور وہاں سمندر میں بھی تیل کی ناکہ بندی ہو جاتی ہے، وہاں پر تیل کی سپلائی جو ہے وہ بند کر دی جاتی ہے، تو کیا پوری دنیا بلکہ آدھی دنیا جو ہے وہ معاشی بحران سے دوچار نہیں ہو جائے گی؟ تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی؟ اور ایک یہ بھی فرمائیے گا، میں نے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا کہ اگر یہ جنگ بڑھ جاتی ہے اور امریکہ اس جنگ میں کود جاتا ہے تو پھر ایران کی مدد کو کون آئے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہندوستان تو آئسولیٹڈ اتنا نہیں تھا نا، لیکن ہندوستان نے کوئی غلطی کی، آج کا موضوع نہیں ہے، آپ نے پوچھا نہیں ہے تو پھر بات بھی نہیں کروں گا۔ ہندوستان آئسولیٹ ہو گیا، حالانکہ اس کی بڑی دوستیاں ہیں۔ بدنصیبی ایران کی ہے کہ اس کی دوستی کوئی چیز سے نہیں ہے، اس کا کوئی حلیف ہے نہیں۔ جو تھے حزب اللہ، ہوتی، شام والے، ان کو زیادہ تر فارغ کر دیا گیا ہے۔ اور اگر انڈیا کا یہ اشر ہوا تھا غلط اقدام کر کے، اور اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا سوائے اسرائیل کے، تو بیچارے ایران کو بڑا نقصان ہے ڈپلومیٹیکلی۔ یہ ڈپلومیٹکلی تو لوگ سپورٹ کریں گے ایران کو، لیکن ہمیں تھوڑی خوش قسمتی سے ہمارا چین کے ساتھ بارڈر ہے، چین کے ہمارے انٹرسٹ کامن ہے، ہم کو 6 سال سے تیاری کر رہے تھے اس چیز کی، ہمارے پائلٹ ٹرین ہو رہے تھے۔ یہ چیزیں جب تک نہ ہوں، اور ہمارے ترکی سے برادرانہ تعلقات ہیں، آذربائیجان سے ہیں، اسلامی دنیا سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، جو وہ اگر نہیں بھی مدد کر سکتے تو ڈپلومیٹکلی ہماری مدد کرتے رہتے ہیں۔ ایران کی کیس میں نیبرز سے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا مدد کون کرے گا، مدد یہ ہے کہ ایرانی عوام جو ہیں وہ کریں گے خود، اور ایران کی جو سپورٹر ساری دنیا میں ہیں وہ پھر یہ اس طرف جنگ جائے گی جو نہیں جانی چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج تک جو سوویت یونین کی جنگ میں ہم لگے تھے، آج تک ٹیررزم پاکستان میں ہو رہا ہے، یعنی کہ جو ہم نے اس وقت کام شروع کیا تھا، پھر یہ ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ ساری دنیا میں ٹیررزم کی ایک ویو آئے گی، اور وہ ساری دنیا میں پھیلے گی، اور وہ ہر جگہ پہ جائے گی۔ اس لیے میں نہیں، یہ کسی کے مفاد میں نہیں، اور اگر امریکہ سوچ رہا ہے، غور سے اس کو سوچنا چاہیے کہ اتنی بری طرح سے دنیا سٹیبلائز ہوگی، ڈی سٹیبلائز یورپ انکلوڈنگ امریکہ، کیونکہ ایران کے جو سمپتھائزرز ہیں وہ ٹھیک ہے، گورنمنٹس تو نہیں ہیں، گورنمنٹس میں تو وہ آئسولیٹڈ ہے، لیکن جو مسلم سٹریٹ ہے، وہ چاہے وہ افریقہ، نارتھ افریقہ میں مراکش میں ہو، لاہور میں ہو، میں تو یہاں کہوں گا دلی میں جو مسلمان ہیں وہ ہوں، چھوڑیں باقی ہندوتوا کو، دلی کے جو مسلمان ہیں وہ ہوں، یا سعودی عربیہ کے شہروں پھر رہے ہوں، ان کا اوپینین ایک ہوتا ہے، حکومتوں کا دوسرا ہوتا ہے۔ حکومتوں نے کئی چیزوں کو بیلنس کرنا ہوتا ہے، وہ اپنے مفادات دیکھتی ہیں، تو پھر پبلک اوپینین اتنا اگر خلاف ہوگا ویسٹ کے اور امریکہ کے، تو then they should be ready for this war to take another form۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ بیونڈ اے سرٹن سٹیج، آپ نے دیکھا ہے کہ یورپ نے آلریڈی اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا ہے، فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے ایسے بیانات دیے ہیں، پہلے انہوں نے بیانات دیے اس کے اوپر غزہ پہ، اب انہوں نے اس کو بھی کرٹیسائز کیا ہے۔ جہاز بھیجنے کی اور بات ہے، جو انہوں نے جہاز آپ کہہ رہے تھے شروع میں بھیج دیے ہیں، اپنے بحری جہاز اور جو بھی ہیں، اس لیے کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم اٹیک کریں گے اگر آپ نے ہماری انٹرسیپشن کی میزائلز کی، انہوں نے نام لیا ان ملکوں کا۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان کی زیادہ سپورٹ رہے گی لمبی وار ویج کرنے میں۔ نیتن یاہو کو لمبی وار چاہیے، نیتن یاہو کو اتنی وار چاہیے کہ ایرانیوں کو بے انتہا نقصان پہنچا دے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی لمبی وار پاسبل ہے، یہ پھیلے گی اور پھر ایران وہ کرے گا۔ جو آئرونیکل بات ہے کہ آج کچھ دن پہلے انڈیا پاکستان لڑ رہے تھے، آج ستم ظریفی ہے کہ ہمارا انٹرسٹ کامن ہو گیا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، سب سے زیادہ ہمارے ہی لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، ہمیں ہی ایکسپیٹریٹ ارننگز آتی ہیں، ریمیٹنسز، اور ہمیں ہی اگر تیل $1 بھی مہنگا ہوتا ہے، یہاں زندگی حرام ہو جاتی ہے، وہ تو پھر سب سے زیادہ نقصان جو قریبی ساؤتھ ایشیا کا علاقہ اس کو ہوگا، باقی دنیا کو بھی ہوگا، چائنا کو بھی ہوگا، کیونکہ اس کو آئل کی جو سپلائیز ہیں وہ رکیں گی۔ تو میرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ دنیا
کا یہ بالکل انٹرسٹ نہیں ہوگا کہ اگر جنگ لمبی ہوئی این ممکن ہے کہ چائنا کو کوئی پھر رول ادا کرنا پڑے، اور ہو سکتا ہے جو پریزیڈنٹ پوٹن نے بات کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، ان سے شاید اشارے میں یہ بات کی ہو کہ یہ لمبی چیز نہ ہونے دے، کیونکہ لمبی ہوگی تو پھر سب کے انٹرسٹ جو ہیں ان کے اوپر زد پڑے گی۔ اچھا قصوری صاحب، ایک اور میں پوٹن کی آپ نے بات کی ہے، ایک اور پہلو پوٹن کی بات کی ہے، ایک جی بات کریں، گائیڈنس دیجیے گا جی بات اگر جو موساد نے پہلے دن جو ایران پر حملہ ہوا سر اسرائیل کا، اس دن موساد کی جانب سے ایک بیان آیا، ٹی وی پر چلتا رہا کہ ہم نے اس کی بڑی لمبی پلاننگ کی تھی، جو تہران میں ہم نے بڑی لیڈرشپ شہید کی ہے، اور وہاں پر ہم نے سمگل کر کے وہاں پر ہی سمبل کیا، اور وہاں پر ڈرونز جو ہے وہ اٹیک کیے گئے۔ اسی طرح کی ایک کاروائی جو ہے سر وہاں پر روس میں بھی کی گئی، اور وہ بھی بالکل ایک طرز کی دو کاروائیاں ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی موساد کا ہی کوئی آپریشن موساد طرز کی کاروائی ہوئی ہوگی، اور اسی طرح کی جو کاروائی ہوئی ہے اس پر روس جو ہے وہ بھی اس کو لے کر آگے بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے، اس کا آپ کو مجھے اپنا دماغ اس پہ لڑانے کی ضرورت بالکل نہیں، رشینز کو پتا ہوگا۔ اگر تو اسرائیل نے کی ہے، موساد نے، پھر اسرائیل خیر منائے اپنی، اس لیے مجھے اور آپ کو اس میں نہیں کہ ہو سکتا ہے ویسٹ نے کی ہو۔ یہ جو سوچ ہے، کیونکہ ویسٹ امریکہ ایک طرف سوچ رہا ہے، آج یورپ دوسری طرح کی سوچ رہا ہے۔ یورپ یہ سوچ رہا ہے کہ یوکرین کی جو ڈیفنس ہے یورپ کا ڈیفنس ہے، اس لیے یورپینز امریکہ سے ڈس ایگری کر رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ روس کے ساتھ بات چیت کر کے نکلنا چاہ رہے ہیں وہاں سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ سیز فائر ہو جائے اور کوئی نہ کوئی اگریمنٹ ہو جائے۔ جو اگریمنٹ ہوگا یورپ سمجھتا ہے رشیا کی ٹرمز پہ ہوگا، اور شاید وہ صحیح سمجھ رہا ہے یورپ۔ تو اگر وہ پلاننگ کی ہوگی تو کم پلانرز ہیں بھائی، اتنے یورپ کے ممالک ہیں، یورپین یونین کے، وہ بھی تو یہ پلان کر سکتے ہیں نا کہ بھئی ہم یا وہاں جا کے کریں طریقہ۔ لیکن جو افسوسناک بات ہے کہ ان کو اتنے وہاں بھی یہ ہوا ہے کہ رشیا میں بھی بالکل وہ سچویشن ہے، کئی لوگ ہیں جو اس جنگ کے خلاف ہیں، روس کے اندر بھی۔ ان ایسے لوگوں سے ان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں، انہی کو سمگل کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ایران کی اسلامی انقلاب کے بعد حکومت آئی ہے، اس کے بہت زیادہ مخالف ایران کے اندر بیٹھے ہیں، وہی موساد کے جاسوس بنے ہیں، اور انہوں نے ہی اندر بیٹھ کے حملے کیے ہیں۔ تو یہ پہلا کام تو اگر موجودہ حکومت ایران کی ہے، اس کو ان سپائز کو، جاسوسوں کا پتہ لگانا پڑے گا، نہیں تو باقی لیڈرشپ بھی نہیں بچے گی۔ کیونکہ اگر آپ کے اندر گھر کے اندر ہی بندہ بھیتی بیٹھا ہوا ہو تو پھر کیا کریں گے آپ باہر لڑیں گے، اندر لڑیں گے؟ دیٹ از دا ریئل تھریٹ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پروپیگنڈا وار بھی ہے۔ جب انہوں نے کہا اسرائیلیز نے کہ ہم نے کی تو انہوں نے ہے بھائی، ان کا کتنا واسٹ نیٹ ورک ہے آئی ڈونٹ نو۔ یہ مجھے صحیح لگ رہا ہے کہ کئی سال سے وہ کام کر رہے تھے۔ یہ یکا یک نہیں ہو سکتا کہ آپ پلان کریں کہ بندے رکھیں گے فلاں جگہ پہ رکھیں گے، پہلے آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے سپورٹرز کون سے ہیں، اس رجیم کے مخالف کون سے ہیں، آپ کے ساتھ کون مل سکتے ہیں۔ اس میں تو سالہ سال ہی کا کام لگ رہا ہے۔ اچھا قصوری صاحب، ایک اور پہلو ہے، اور وہ معیشت کے حوالے سے جس پہ آپ نے ذکر کیا۔ اگر یہ آل آؤٹ جاتے ہیں اور تھریٹن کرتے ہیں پوری جو اشرافیہ، رولنگ اشرافیہ ایران کی ہے، تو اب یہ آسانی سے ہٹ کر سکتے ہیں جو ابنائے ہرمز میں 2-4 جہازوں کو اگر جھٹکا لگتا ہے اور کچھ عرصے کے لیے رستہ بند بھی ہوتا ہے، تو ایک تو انفلیشن آسمان پہ جائے گی۔ آلریڈی 2001 شہروں میں مظاہرے ہوئے، اکارڈنگ ٹو NYT، ٹرمپ صاحب تیزی سے ان پاپولر ہو رہے ہیں۔ تو ڈو یو تھنک کہ یہ وار ایسکلیٹ ہوگی تو آپ ملکوں میں تحریکیں بھی جنم لے سکتی ہیں؟ دیکھیں، میں نے تو پہلے کہا تھا کہ بہت بڑے ڈیمونسٹریشن ہوئے، اور ہالینڈ کا تو کمال کا ڈیمونسٹریشن تھا، بندہ ہی بندہ تھا وہاں، تو اس لیے وہ تو بالکل ٹھیک بات ہے۔ ہالینڈ میں جو ہے وہ انسانی بنیادوں پر ہے، وہ انسانی بنیاد ہے، ہیومن رائٹس۔ ڈونٹ میک دیٹ، یو شوڈ میک دیٹ ڈسٹنکشن۔ امریکہ میں جو ڈیمونسٹریشن ہوتے ہیں، لنڈن میں ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں ہیومن رائٹس پہ۔ ہمارے یہاں مصیبت پڑ جائے گی جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا اور بہت سے ملک ہیں انکلوڈنگ چائنا، کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں آئل کے اوپر۔ اس میں جو ایران اگر خدا نہ کرے یہ دیکھے کہ بہت حال اس کا برا ہو گیا ہے، پہلے تو وہ کوشش کرے گا کہ سوائے اسرائیل پہ یہ میری رائے ہوگی، اسرائیل کے علاوہ کسی پہ حملہ نہ کرے، تاکہ وہ دشمن ایک ہی رہے۔
اگر اس نے پہلی ترجیح میں وہ یہی کرے گا. اگر اس کو نظر آیا کہ میری دال گل نہیں رہی تو پھر مرتا کیا نہ کرتا, پھر وہ بلاک کرے گا اسٹریٹ آف ہرموز کو, اور پھر جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا. اور اگر پھر نہیں ہوئی تو جو امریکہ کے اتحادی ہیں ان پہ بھی حملے کرے گا, جو کہ ایران کے مفاد میں نہیں, لیکن مفاد تو بعد کی بات ہے. اب پہلے اپنی ایگزسٹنس دیکھتے ہیں. اس لیے میرا نہیں خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جو عرب گلف کی رجیمز ہیں وہ نہیں چاہتی کہ اب یہ جنگ مزید پھیلے.